بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ جی، ہمارا موضوع چل رہا ہے طب کے علاج معالجے کے احکام و مسائل، فقہی احکام و مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم جو طب کے احکام و مسائل ہیں جو کہ حکماء اور اطباء اور ڈاکٹر حضرات وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ ہمارا اصل موضوع نہیں۔ ہم اس کے جو فقہی مسائل صرف وہ پڑھیں جن کو شریعت میں موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو یہاں کشتے مشتے نہیں بتائے جائیں گے، آپ کو یہاں دوائیاں اور یہ علاجات وغیرہ نہیں بتائے جائیں گے کہ کون سی دوائی کس کے لیے ہے، اور یہ نہیں، بلکہ صرف یہاں مین جو فقہی احکام و مسائل ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، چونکہ یہ آداب کا موضوع ہے۔ یہ آداب کا موضوع ہے، طب کے ٹوٹکے، گھریلو ٹوٹکے اور حکیم فلاں صاحب کے ٹوٹکے، یہ وہ موضوع الگ ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آج ہمارا تیسرا اور آخری حصہ ہے، کوشش کریں گے ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی، اور یہ انتہائی اہم مسائل ہیں جو یہاں انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے کل طبیب کے حوالے سے، ڈاکٹر اور جو حکیم یا معالج ہوتا ہے اس کے حوالے سے کچھ ہم نے آداب اور احکام پڑھے تھے، اور کچھ باقی تھے جن کو آج ہم پڑھیں گے، اور اسی طرح کچھ متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق علاج معالجے سے ہے، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے یہ ہے کہ معالج اور ڈاکٹر اور طبیب کو چاہیے کہ وہ اپنے منصب اور عہدے سے ناجائز فوائد حاصل نہ کریں۔ یہ صرف طب کے شعبے کے اندر نہیں بلکہ تمام شعبہ جات کے اندر یہ اصول اور قاعدہ اپلائی ہوتا ہے اور لاگو ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عہدے داران میں سے صاحب عہدہ، کوئی آفیسر، کوئی عام ملازم اپنے عہدے سے ناجائز فوائد حاصل نہ کرے۔ یعنی کہ اگر کہیں ملازم ہے، اگر وہ ڈیوٹی کے دوران ہے، جو اس کا کام کرنے کا ہے وہ بغیر رشوت کے کرے، بغیر پیسے لیے کرے۔ جب اس کی ڈیوٹی ہے تو اس کے درمیان وہ کرے، تو اپنی ذات کے لیے کسی کا علاج اس وجہ سے کر رہا ہے۔ اگر مثلا اگر آپ اس کی مثال دوں تو جو سرکاری اسپتال ہیں، جہاں مطلب ڈاکٹر سرکاری ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ وہاں تنخواہیں حکومت سے لیتے ہیں، لیکن بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی ڈیوٹی کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ وہاں آتے ہیں 1 گھنٹہ، اور وہاں اپنے جو مریض ہوتے ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں اپنے کلینک کا کہ آپ شام کو کلینک پہ آ جانا، یعنی آپ گویا کہ اپنے گاہک پکے کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے ان کا معائنہ بھی نہیں کرتے وہاں۔ تو یہ ڈیوٹی سے، اپنے منصب اور عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب جو ہاسپٹل وغیرہ کے قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں اور اپنے کسی عزیز کو اصولوں کے خلاف جو ہے بیچ میں سے شارٹ کٹ راستہ اختیار کر کے ایڈمٹ کروا دیتے ہیں، اور غریب بیچارے لائنوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کچھ چیزیں ہیں جو اپنے مناصب کو، اپنے عہدوں کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، ذاتی مفاد حاصل کیے جاتے ہیں، اور اپنے متحد کام کرنے والوں کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ملازم ہوتے ہیں ان کو بعض لیڈیز، خواتین جو ہوتی ہیں ڈاکٹر، وہ ان کو استعمال کرتی ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں۔ تو میں نے اس وجہ سے یہاں عام عبارت استعمال کی ہے تاکہ اس میں ساری صورتیں آ جائیں، اور یہ سب آپ صاحب عقل سمجھدار ہیں، یہ جانتے ہیں اس میں کون کون سی صورتیں آ سکتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ میں آپ کے سامنے اصول بنا کر ذکر کر رہا ہوں، یہ چند موٹے موٹے اصول ہیں، اس میں بہت ساری ڈیٹیل اور تفصیل ہے۔ اگر اس میں سے ایک ایک پوائنٹ پہ ہم اگر گفتگو کرنا شروع کر دیں، اس کو کھول کر بیان کرنا شروع کر دیں، تو یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن صرف موٹے موٹے قاعدے اور اصول میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، وگرنہ اس میں ڈیٹیل بہت تفصیل میں جایا جا سکتا ہے۔ اپنے متحد لوگوں کو استعمال کرنا، غلط استعمال کرنا، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ مطلب کہ میل ہوں یا فیمیل، کوئی بھی ہوں، کتمان علم نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کو چاہیے حفظان صحت، علاجات کے لیے مفید احتیاطی تدابیر اور ہدایات کو مصلحت عامہ کے لیے لوگوں میں عام کرے، لوگوں کے انسانیت کی خدمت کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، ان کی خیر کے لیے، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، معاشرے کو بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے جو عمومی تعلیمات ہوتی ہیں ان کو چھپائے نہ۔ اگر ایک ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس دور کے اندر فلاں وائرس ہے یا فلاں بیماری بڑھ رہی ہے، تو اگر اس کے علم میں کوئی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہیں، اگر بیان نہیں دے سکتا تو اپنا ایک ویڈیو کلپ بنا کر، وہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ میری یہ
तदाबीर और हिदायत जो है वो लोगों को फ़ायदा दे सकती हैं, तो उसको छुपाना नहीं चाहिए अपने इल्म को, बल्कि मसलत आमा के लिए, आम लोगों की फलाह के लिए, मुआशरे से बीमारियों को कम करने के लिए उसको जो है वो पब्लिश करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, आम करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई मरीज उससे आकर कोई मशवरा पूछता है, किसी चीज़ के बारे में कोई पूछता है और उसको पता है कि इसमें मरीज का फ़ायदा हो सकता है, तो उसको उसके सही जवाब देना चाहिए। लेकिन वो ये कहे कि मुझे पता ही नहीं, या मैं नहीं इसके बारे में जानता, आप किसी और डॉक्टर के पास जाओ हालांकि उसको पता है, तो ये इल्म छुपाने के मुतरादिफ है और ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ एक इंतहाई अहम तंबीह है, और वो तंबीह क्या है कि अगर तबीब को मालूम हो कि जिस चीज़ बारे मरीज इस्तिफसार कर रहा है, सवाल कर रहा है, उसे बताना उस मरीज के लिए किसी नुकसान का बायस बन सकता है। यानी हो सकता है कि मरीज जाती तौर पे कोई दवाई तैयार करना चाह रहा हो, कोई नुस्खा तैयार करना चाह रहा हो, और उसको पता है कि ये तैयार करेगा, इसमें इसका नुकसान दूसरों का भी नुकसान करेगा, तो उसको ना बताए। बस हुक्कामा जो होते हैं, हकीम लोग होते हैं जो देसी इलाज करते हैं जड़ी बूटियों से, अगर उसके पास को बंदा आता है कि जी फलां कुश्ता या फलां नुस्खा कैसे तैयार होता है, तो उसको अगर पता है कि ये इसके लिए किसी दूसरे के लिए नुकसान होगा, ये उसका बेड़ा गर्क करेगा, तो उसको ना बताए, क्योंकि यहाँ जानी नुकसान हो सकता है किसी का, उसका भी हो सकता है, दूसरों का भी वो कर सकता है। यहाँ एक और इसकी मिसाल अगर हम सामने रखें वो ये है, अगर एक डॉक्टर हैं, आप मसलन डॉक्टर हैं, आपके पास एक नौजवान आता है और कहता है जी मैं शादी नहीं कर सकता, मैं नौजवान हूँ, मेरे पास शादी करने की ताकत नहीं है, तो क्या मैं अपनी मनी को गलत तरीके से उसका अखराज कर सकता हूँ, यानी जिसको हमारे यहाँ मुश्तजनी भी कहते हैं, और ये मतलब कि मुख्तलिफ तरीके लोगों ने इसके लिए ईजाद किए हुए। तो क्या मैं गलत तरीके से अगर शादी नहीं कर सकता, तो क्या मैं, अगर वो डॉक्टर से ये पूछे कि डॉक्टर साहब क्या अगर मैं ये काम करता हूं तो क्या मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, अगर डॉक्टर के इल्म में ये है कि उसके लिए नुकसानात नहीं है, हालांकि नुकसानात हैं, तो उसको नहीं बताना चाहिए। अब ये नहीं कि वो कहे कि नहीं हमारी तिब के मुताबिक या मेडिकल के शोबे के मुताबिक इसमें कोई नुकसान नहीं, आप जितनी दफा चाहें जब चाहें करें आप, मतलब इस तरह की बातें वो उनके सामने शेयर करें। तो यहाँ इल्म को छुपाना उसके लिए लाजिम है, अगरचे उसका इल्म ये कहता भी है कि ये नुकसान नहीं है, उसको ये बताना चाहिए कि यहाँ नुकसान है। क्योंकि अगर उसके इल्म में नुकसान नहीं भी तो उसको कहना चाहिए कि नुकसान है। आप कहेंगे ये तो झूठ है, मैं कहता हूँ झूठ नहीं, क्योंकि हमारी शरीयत कहती है कि ये गलत है, और जिसको शरीयत कहती गलत है वो कभी ये नहीं हो सकता कि फायदेमंद हो। अल्लाह ताला फरमाता है मन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, जो अपनी लौंडी या अपनी बीवी के अलावा शहवत को पूरा करने की कोशिश करते हैं, यही असल में ज्यादती करने वाले, हद से बढ़ने वाले। उलमाए किराम फरमाते हैं फउलाइका हुमुल आदून के अंदर वो तमाम सूरतें आती हैं जो नाजायज तरीके से शहवत को पूरा करने की। तो लिहाजा जब हमारी शरीयत ने उसको गलत कह दिया है, तो फिर चाहे आपकी तिब, आपकी आपकी साइंस, आपकी जो आपका शोबा है, आपका जो मेडिकल का शोबा, अगर वो कहता भी है आपका इल्म कि वो सही है सेहत के लिए, तो फिर भी आप उसको इजाजत नहीं दे सकते। यहाँ कितमान इल्म वाजिब है, यहाँ कितमान इल्म वाजिब है, और ये शरन भी जायज नहीं। हाँ अलबत्ता अगर वो इतना ही कह दे कि इसके नुकसान है तो भी झूठ नहीं होगा, क्योंकि जो चीज शरन जायज नहीं है उसके नुकसानात हतमी है, मालूम हो या ना हो। वो नुकसानात हमें साइड इफेक्ट मालूम है या नहीं, जब शरीयत ने कह दिया हराम है तो इसका मतलब यकीनन उसके साइड इफेक्ट होंगे, उसके नुकसानात होंगे। वो अगर सेहत के लिए नुकसान नहीं तो यकीनन दीन के लिए नुकसान दे, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए नुकसान दे। तीसरा इंतहाई अहम जो कायदा और रसूल वो ये है कि तबीब को चाहिए कि मारूफ कायदा अन्न ज़रूराती तुबीहुल महज़ूरात, कि जो ज़रूरियात होती हैं, मजबूरियां होती हैं, वो बसा औकात हराम चीज़ों को भी हलाल कर देती है। यानी कि मजबूरी की सूरत में हराम चीज़ उस मजबूरी की बकदर, उस मजबूरी के बकदर उसको इस्तेमाल करना जायज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जहाँ खिंजीर और सूअर के गोश्त को खाने से रोका है, वहाँ अल्लाह ने उसको बकदरे जान बचाने के इस्तेमाल की भी इजाज़त दी। अल्लाह ताला ने खिंजीर के गोश्त को हराम करने के मुत्तसिल बाद कहा कि जो मजबूर हो जाए, जान का खतरा हो, उतना खा ले जिससे उसकी जान बच जाए, हद से तजावुज करने वाला ना हो, ताद्दी करने वाला ना हो। इसका मतलब ये है कि इलाज मुआलजे के अंदर अगर मजबूरन किसी गैर महरम औरत के किसी जिस्म के हिस्से से कपड़ा उठाना पड़ जाए, देखना पड़ जाए, पर्दा हटाना पड़ जाए, तो सिर्फ उस काम के लिए वो उठाए, उस उतनी जरूरत के लिए देखे। ये ना हो
کہ وہ کہہ جی شریعت اجازت دیتی ہے کہ مجبوریاں جو ہیں وہ حرام کو بھی حلال کر دیتی ہیں، لہٰذا میں جو چیز چاہوں دیکھوں، جیسے چاہوں خلوت اختیار کروں، جو مرضی کروں. نہیں، ہم کہیں گے کہ یہ جو قاعدہ ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کی جائے، وسعت سے کام نہ لیا جائے. متبادل کے طور پر مجبوری کی صورت میں اگر کسی غیر محرم کا علاج کرنا پڑ جائے یا مریض کی شرمگاہ کو کھولنا پڑ جائے، اس کی طرف حسب ضرورت اور بطور علاج مطلب دیکھے. جتنی ضرورت ہے اور جتنی جگہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور بقدر علاج صرف اس جگہ کو دیکھے، کسی اور غرض سے نہیں، صرف علاج کی غرض سے، صرف علاج کی غرض سے. اسی طرح اگر سطر یا شرمگاہ کو چھونا پڑ جائے تو بھی حد اور ضرورت سے تجاوز نہ کرے، چاہے میل کی شرمگاہ کو چھونے کی ضرورت ہو یا میل فیمیل کی شرمگاہ کو چھونے کی علاج کے لیے ضرورت ہو. ہاتھ لگانا مطلب علاج کے لیے ہوتا ہے، یا اس کے برعکس کسی بھی صورت میں سطر انسان کا ہو یا میل کا ہو یا فیمیل کا ہو، یہ برابر ہے. تو صرف بقدر ضرورت اور مجبوری کی صورت میں وہ بھی اسی حصے کو جس کے بغیر دیکھے علاج ممکن نہ ہو یا چیک اپ ممکن نہ ہو. کیونکہ حد سے تجاوز کرنے میں اس ڈاکٹر صاحب کا اگر وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو عہدے کی خیانت ہے اور امانت کی خیانت ہے، اور یہ پیشے کا احترام نہیں ہے. ڈاکٹر ہمیشہ حیا والا ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہمیشہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہونا چاہیے. اگر ڈاکٹری کے شعبے کے اندر بے حیا لوگ شامل ہو جائیں گے تو خواتین اور عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی. وہاں ایسے ایسے کام، پھر ایسے ایسے کیسز سامنے آئیں گے کہ انسانی عقلیں دنگ رہ جائیں گی. چونکہ وہاں بعض ایسے بھی مواقع آتے ہیں جہاں ڈاکٹر کو مریض کے ساتھ خلوت اختیار کرنی پڑتی ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی نرس وغیرہ ہو بھی تو ہو سکتا ہے وہ اس سے ملی ہوئی ہو، یہ کوئی بعید تو نہیں. تو یہاں یہ اس وجہ سے یہ میدان ایسا ہے جس کے اندر امانت کی ضرورت ہے، جس کے اندر شرم و حیا کی ضرورت ہے، جس کے اندر تقوی اور خوف الہی کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ جو میں نے اس وجہ سے کل بتایا تھا کہ ڈاکٹر کے لیے، ایک حکیم اور معالج کے لیے شرعی احکام سے خبردار ہونا اور ان سے آگاہ ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں نے اگر کسی غیر محرم عورت کا علاج کرنا ہے تو کس حد تک دیکھ سکتا ہوں اور کتنا حصہ دیکھ سکتا ہوں اور کس حد تک میں مطلب کہ اس کا علاج کر سکتا ہوں. طبیب کو چاہیے کہ ان دو آیات کو ہر وقت ذہن میں رکھے. طبیب کو چاہیے ان دو آیات کو ہر وقت ذہن میں رکھے. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، سورہ صافات کی آیت نمبر 24 ہے. اور انہیں ٹھہراؤ، انہیں روک لو، بے شک یہ سوال کیے جانے والے ہیں. ہر چیز کا سوال ہوگا، ہر چیز کا سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ بے شک آنکھ، کان، ہر چیز کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ ماتا ہے کہ ہم آج کے دن ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے، ان کے جسم کے اعضاء، ان کا چمڑا، ان کی جلد، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں بول بول کر بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ ہماری وجہ سے استعمال کر کے گناہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اے نبی مومنوں کو فرما دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اپنی کچھ نگاہیں، من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے کچھ نیچے رکھیں. یہاں دیکھیں، آپ قرآن کی بلاغت دیکھیں، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت دیکھیں. اللہ نے یہ نہیں کہا قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم کہ مومنوں کو اپنی آنکھیں ساری نیچے کر کے رکھیں، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو فرما دیجیے کہ اپنی آنکھوں میں سے، نگاہوں میں سے کچھ نیچے کر کے رکھیں. مطلب یہ کہ دیکھ کر چلنا بھی تو ہے، یہ تو نہیں کہ آنکھیں بند کر کے چلتے جائیں اور ٹھڈے کھا کے، ٹھوکریں کھا کے روزانہ دانت تڑوا کے گھر میں آ جائیں، یہ نہیں ہے. قرآن کی بلاغت اور فصاحت دیکھیں کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچے کر کے رکھیں، یعنی حسب ضرورت دیکھیں بھی آگے، تاکہ پتہ چلے آگے کیا چیز ہے. کھڈا تو نہیں، کوئی کھائی تو نہیں، کوئی پتھر تو نہیں، کوئی کانٹا تو نہیں، کوئی درخت تو نہیں، کوئی اور چیز تو نہیں. لیکن اس طرح پوری نہ کھول لیں اپنی آنکھیں کہ جو سامنے آ رہا ہے اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھیں.
वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए पाकीज़गी का जरिया है, ये पाकीज़ा है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह खबर रखने वाला है, पूरी पूरी खबर रखने वाला है जो वो करते हैं। चौथा उसूल ये है कि तबीब पर किसी भी मरीज की जान का ज़िया हराम है। तबीब पर किसी भी मरीज की जान का ज़ाया करना हराम है, अगरचे उसका मरज उसे ला इलाज ही लग रहा हो। यानी उमूमन ऐसा होता है, जब डॉक्टर को महसूस होता है ना कि ये मरीज अब बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है, जिंदगी के आखिरी स्टेज पर और मौत के करीब है, उसको टीका लगा के अगले जान पहुंचा देता है। कहता है इसके घर वाले बाहर लाइनें लगा के बैठे हुए हैं, बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, लिहाजा जाओ इसको अगले जान पहुंचाओ पहले ही। या फिर ये होता है कि उसको मरीज पे शफकत आ जाती है, मरीज पे तरस आ जाता है कि बेचारा कैसे करा रहा है, कैसे आवाजें निकाल रहा है, कैसे तड़प रहा है, लिहाजा इसको टीका लगा के इसको पक्का पक्का ही सुला दो। तो ना शफकत करते हुए जायज है उसकी जान का ज़िया, ना उसके खुद कहने पर उसको ज़ाया कर सकता कि मरीज कहे जी मैं ये मर्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे टीका लगा दो जहर का और मुझे उड़ा दो, ये भी जायज नहीं है। ये कायदा इंतहाई अहम है, क्योंकि इंसान की जान हर चीज से कीमती है। तबीब पर किसी भी मरीज की जान का ज़िया हराम है, अगरचे उसका मर्ज उसे ला इलाज लग रहा हो, मरीज या उसके किसी करीबी ने उसका मुतालबा ही क्यों ना किया हो, हत्ता कि किसी मरीज पर शफकत करते हुए बीमारी की तकलीफात से उसे निजात देने के लिए भी ऐसा करना जायज नहीं। हजरत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान फी मन कान क़ब्लकुम रजुलुन बिही जुरहुन, कि तुमसे पहले लोगों में एक आदमी था, तुम में से पहले लोगों में एक आदमी था, नबी करीम फरमाते हैं, ये सही बुखारी की हदीस है, उसे जख्म आ गया, उसके जिस्म पे कोई चोट आ गई, जख्म लग गया, फजज़िया, सबर ना कर सका, जसा फजा करने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, वावेला करने लगा, होए मैं मर गया, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। सबर ना करने की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। फजज़िया, उसने सबर ना करने की वजह से जख्मों की जो है वो ताब ना लाते हुए फाखदा सिक्कीनन, छुरी पकड़ी, फहज़्ज़ा बिहा यदहु, अपने हाथ के पूरे उंगलियां काट ली, अपने हाथ की नसें जो होती हैं खून की नालियां वो काट दी। फमा रका दमु हत्ता माता, उसका खून बहता रहा हत्ता कि वो मर गया। काल अल्लाह ताला, अल्लाह ने जब बंदे को देखा कि उसने खुदकुशी कर ली है, सब्र नहीं किया, अल्लाह ने फरमाया बादरनी अब्दी बिनफ्सिही, मेरे बंदे ने मेरे पास पहुंचने में जल्दी की है, मेरे पास बंदे ने पहुंचने में खुद जल्दी की है, मैं तो इसको अभी तक दुनिया में नहीं बुलाना चाहता था दुनिया से, ये खुद जल्दी करके मेरे पास आ गया है। हर्रमतु अलैहिल जन्नह, मैंने इस पर जन्नत को हराम कर दिया है, मैंने इस पर जन्नत ही हराम कर दी है। ये सब्र नहीं कर सका, सब्र का मुजाहरा नहीं कर सका, तो मैंने इस पर जन्नत को हराम कर दिया है। लेकिन यहाँ जन्नत को हराम करने का मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा जन्नत में कभी जाएगा नहीं, ये मुबालगा है, ये मुबालगा है कि इसने जल्दी की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से कोई मौत की तमन्ना ना करे, हो सकता है अगर वो नेक है तो ज्यादा नेकी की तौफीक मिल जाए, और अगर गुनाहगार है तो तौबा का मौका मिल जाए। इस वजह से खुदकुशी को हराम किया गया है, इस वजह से खुदकुशी को हराम किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो नेक हो तो उसे मजीद नेकियों की तौफीक मिल जाए, और अगर वो बुरा हो तो सकता है कि उसको तौबा का मौका मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ने मेरी तरफ जल्दी की आने में, मैंने इस पर जन्नत को हराम कर दिया। तो लिहाजा अगर तकलीफ है, बीमारी है, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप ये ना कि डॉक्टर को टीका लगा दे मुझे और पहुंचा दे अगले जान, नहीं। पांचवी चीज, जब कोई तबीब डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में पूछे तो उसे बीमारी बताते वक्त हिकमत अमली से काम लिया जाए। पागल ना बने डॉक्टर, सीधा बता दीजिए तुझे तो कैंसर हो चुका है, और अगर वो मरीज जो है वो हार्ट अटैक का मरीज है तो उसको अटैक हो जाता है तो उसी वक्त मर जाएगा। इस वजह से डॉक्टर को समझदार होना चाहिए, हिकमत अमली से काम लेना चाहिए, मरीज को उसकी बीमारी हर एक को ना बताए, उसकी नफ्सियात को समझे, नफ्सियात को समझने के बाद उसके मर्ज को अगर इंतहाई खतरनाक है तो उसको बताए, लेकिन हिकमत अमली से, हिकमत अमली से बताए। और अगर उसको पता है कि इसको बताने से ये बंदा जो है वो मर सकता है, तो उसको किसी और तरीके से बताए, या बताए ही ना,
یا اس کو بتایا ہی نہ. اس وجہ سے یہ بھی ایک انتہائی اہم جو ہے وہ یہ چیز ہے. کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, اس کی لاٹری نکلی, اس کا کوئی انعام نکلا. جس کا انعام نکلا اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کو اگر ہم نے سیدھی خوشخبری دی نا کہ تیری اتنی لاٹری نکل آئی ہے, اتنے تیرے پیسے نکل آئے ہیں, تو یہ ہارٹ اٹیک ہوگا, مر جائے گا. لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس ڈاکٹر کو, اس حکیم آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو کہ آپ نا اس بندے کو جا کے بتاؤ کہ تیری لاٹری نکلی ہے, لیکن کسی اچھے طریقے سے بتا رہا تاکہ اس کو اٹیک نہ ہو جائے. اچھا, اب یہاں مزے کی بات ہے. تو ڈاکٹر نے جب کہا نا کہ اچھا میں جاؤں گا اس بندے کو خوشخبری دینے کے لیے کہ تیری اتنی لاٹری ہے, اتنا تیرا مطلب کہ کوئی مطلب انعامات میں سے کوئی انعام نکلا ہے, کسی کمپنی نے دیا ہوگا, تو مجھے کیا دو گے؟ یہاں مزے کی بات ہے. اس نے کہا میں اگر اس کو جا کے بتاؤں گا حکمت عملی سے کہ تیرا اتنا انعام نکلا ہے اس کو اٹیک سے بچانے کے لیے, تو مجھے تم کیا دو گے؟ انہوں نے کہا بھائی اگر وہ 10 لاکھ ہے نا تو 1 لاکھ تمہارا. کہتے ہیں ڈاکٹر نے جو ہی سنا نا 1 لاکھ, اسی وقت اٹیک ہوا اور مر گیا. اسی وقت اٹیک ہوا. ڈاکٹر صاحب پہلے خود پہنچ کے, بجائے اس کے کہ مریض کو جا کے بتائے کہ تیرا انعام نکلا ہے یا تیرے پیسے نکلے. اللہ المستعان. تو یہاں جو میں نے آپ کے سامنے چیز بتائی ہے نا کہ مریض کو اگر وہ مرض کے بارے میں پوچھے تو بتائے, نمبر 1. نمبر 2, اور وہ اس وقت بتائے کہ حکمت عملی سے کام لے رہا ہو, اور خصوصاً جب مرض خطرناک ہو. اگر معمولی بیماری ہے تو بتانے میں کوئی حرج نہیں, مطلب نزلہ زکام یا مطلب کوئی عام بیماری ہیں تو بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا, مریض کو بتا دیں. لیکن اگر کوئی انتہائی خطرناک بیماری ہو اور آخری سٹیج پہ پہنچ چکی ہو تو آپ اس کو سیدھا نہ بتائیں کہ بھائی تجھے تو کینسر ہو چکا ہے, بلڈ کینسر ہو چکا ہے, تجھے تو فلاں مطلب کہ بیماری ہے, بلکہ اس کو کسی حکمت عملی سے. اس میں 2 چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. سب سے پہلے اسلوب اور طریقہ ہے. طریقہ اس کا اچھا ہونا چاہیے, اسلوب بہتر ہونا چاہیے جو اس مریض کی نفسیات کے مطابق ہو, اس مریض کی نفسیات کے مطابق ہو. اور پھر دوسری چیز جو ہے الفاظ اور عبارت ایسی ہو کہ جس کے اندر اس مریض کو اٹیک نہ ہو. یعنی ہم دیکھیں کسی کو بات کرتے ہوئے طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا. ایک بندہ وہی بات کرتا ہے اس کو غصہ آتا ہے, دوسرا وہی بات کرتا ہے تو اس کو غصہ نہیں آتا. مثلا میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ حدیث ذکر کی کہ جس بدو نے مسجد میں آ کے پیشاب کیا تھا, اب اس کو صحابہ کرام نے برا بلا بھی کہا, بعض نے اس کو جوتے بھی مارے, کچھ اور بھی دھکے شکے بھی دیے, لیکن اللہ کے نبی نے ایک اسلوب کیا اختیار کیا؟ آپ نے عبارت اور الفاظ کون سے استعمال کیے؟ آپ نے اسے بلایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے, یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں, لم تبنا لہذا, اس لیے نہیں بنائی گئی, بس اس سے بڑھ کر آپ نے کچھ نہیں کہا. اب میں مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور یہ اس لیے نہیں بنائی گئی, بس. تو وہ دعائیں دیتا رہا نبی کریم علیہ السلام کو, اور اس نے کہا کہ میں نے اس سے بہترین معلم کبھی دیکھا ہی نہیں, معلم میں نے اس سے بہترین کبھی دیکھا ہی نہیں. مریض سے اس کی سوچ مرتبے طبیعت کے مطابق پیش آئے, اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے, علاج جاری رکھنے, ذکر و اذکار اور مایوس نہ ہونے کی تلقین بھی کرے, اور ساتھ ہی حدیث ذہن میں رکھے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ڈاکٹر کو یہ حدیث ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے, جس نے کسی مومن جان سے دنیا کی سختیوں میں کوئی سختی دور کی, جس نے کسی مومن سے دنیا کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کی, نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ, اللہ قیامت کو اس کی سختیوں کو دور کر دے گا. اللہ قیامت کی سختیوں میں سے اس کے بدلے میں سختیاں دور کر دے گا. یہاں تک تو جو طبیب کے حوالے سے کچھ قاعدے اور اصول تھے, ان کو میں قاعدے ہی کہوں گا چونکہ ان میں سے ہر عبارت جو ہے اس کے نیچے بہت لمبی لمبی شرح ہے, بہت چیزیں آ سکتی ہیں, صرف ان چیزوں پر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے, لیکن صرف مقصود یہ تھا کہ ہم ان سے آگاہی حاصل کریں. یہاں ایک مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تعلق مریض اور طبیب دونوں سے ہے. اس کا تعلق مریض اور طبیب, ڈاکٹر اور پیشنٹ دونوں سے ہے. یہ مسئلہ کیا ہے کہ طبیب اور عورت, یہ ایک موضوع ہے. طبیب اور عورت, ڈاکٹر اور عورت مریضہ, یعنی جو مریض ہے عورت اور ڈاکٹر, ان کا آپس میں کیسے علاج کر سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے. امام ابن باز رحمہ اللہ تعالی
جو کہ سعودی عرب کے مفتی بھی رہے اور بہت بڑے امام، ہم اس کو مجدد ہم اس کو مجدد سمجھتے ہیں، ابن باز، شیخ البانی، اور یہ جو علماء ہیں انہوں نے اپنے اپنے میدان میں ایک امام کا کام کیا ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے سوال کیا گیا کہ عورت اور ڈاکٹر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی ایک عورت ڈاکٹر سے علاج کرواتی ہے، یا اس طرح کا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کسی مرد کا علاج کرتی ہے، یعنی فیمیل ڈاکٹر یا پھر میل ڈاکٹر، دونوں ہو سکتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا نصیحت کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ابن باز سے یہ سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، اور حق بات یہی ہے کہ اگرچہ اس میں کافی مشکلات ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کو تقوی اور بصیرت کی نعمت سے نوازا ہو تو وہ اس میں اپنی ذات کے بارے میں محتاط رہتی ہے۔ کیسی پیاری بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ مسئلہ انتہائی مشکل ہے، اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ نے عورت کو تقوی اور بصیرت دی ہے نا، اگر عورت کے پاس تقوی اور بصیرت کی نعمت اللہ نے دی ہے تو اس میں اپنی ذات کے بارے میں وہ محتاط رہتی ہے، نہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی غیر محرم طبیب اور ڈاکٹر سے خلوت اختیار کرے، اور نہ ہی طبیب کو زیب دیتا ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت سے خلوت اختیار کرے، دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں عورت کو چاہیے کہ تجربہ کار لیڈیز ڈاکٹر کو تلاش کرے، جہاں وہ جس علاقے میں ہے، جس شہر میں ہے، اپنے قرب و جوار میں، اگر کوئی سواری ہے تو دور بھی جا سکتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ تجربہ کار لیڈیز ڈاکٹرز کو تلاش کرے، اگر مل جاتی ہیں تو، اگر مل جائیں تو کسی میل ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور بامر مجبوری اگر نہ مل سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ کسی میل ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کے سامنے حسب ضرورت چہرہ ننگا کرے اور اس سے علاج کروائے، بشرطے کہ چہرہ کھولنے کی ضرورت ہو، لیکن یہ خلوت میں نہ ہو، یعنی ڈاکٹر اور وہ عورت اکیلے نہ ہو۔ یہ نہیں، یہاں یہ ذرا غور سے سنتے جائیے، کچھ شروط ہیں، یہ اوپن معاملہ نہیں ہے کہ چپ کر کے جائے اور بیٹھ جائے اور بس، نہیں، بلکہ خلوت نہ ہو بلکہ شوہر یا کسی محرم کی موجودگی میں ہو، اور اس وقت ہے جب کسی ظاہری عضو یا حصے کا علاج، چیک اپ وغیرہ ہو۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب کسی عورت کا علاج مطلوب ہو تو چیک اپ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو چہرے سے، سر سے، ہاتھ پاؤں وغیرہ سے، پنڈلی وغیرہ سے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہاں کوئی محرم مرد ساتھ ہو سکتا ہے شوہر کے علاوہ بھی، مطلب بھائی بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، چچا بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ جن مردوں سے نکاح عورت کا جائز نہیں، وہ محرم رشتے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جب ظاہری اعضاء میں سے کسی عضو کا علاج مقصود ہو، لیکن اگر سطر کھولنا مقصود ہو، یعنی عورت کے لیے سطر چیک اپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا سطر کھولے، تو اس صورت میں مرد نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس کا محرم کیوں نہ ہو، کوئی قریبی عورت ہونی چاہیے۔ اگر قریبی عورت میسر ہو، مل جائے تو اچھی بات ہے، وگرنہ کم از کم کوئی نرس ہونی چاہیے ساتھ، کم از کم کوئی لیڈیز ڈاکٹر ہونی چاہیے، نرس ہونی چاہیے جو ڈاکٹر کے ساتھ ہو۔ یہ شروط ہیں جو ابن باز نے ان شروط کے پیش نظر عورت کو مرد ڈاکٹر سے، میل ڈاکٹر سے علاج کروانے کی اجازت دی ہے۔ میں نے کہا کہ اس مسئلے میں علماء کی کلام کا خلاصہ یہ ہے، اور بھی علماء نے اس مسئلے کے اندر مطلب کہ بحث کی ہے، لکھا ہے اور شروط بتائی ہیں، ان کا خلاصہ تقریباً 4 چیزیں بنتی ہیں، ان کا خلاصہ تقریباً 4 شروط بنتی ہیں جو آپ کے سامنے یہاں میں نے ذکر کی ہیں۔ عورت میل ڈاکٹر سے علاج کروانے کی اس کی شروط جو ہیں وہ تقریباً 4 ہیں۔ سب سے پہلے مطلوبہ علاج کے لیے کوئی غیر مسلم یا غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر میسر نہ ہو، نہ مسلمان لیڈی ڈاکٹر ہو، نہ غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر ہو۔ اس صورت میں میل ڈاکٹر کے پاس علاج عورت کروا سکتی ہے۔ پہلی شرط مطلوبہ علاج، یعنی جو علاج مقصود ہے، وہ اگر الٹرا ساؤنڈ ہے یا آپریٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس کے لیے یا تو مسلمان ڈاکٹر دیکھیں گے سب سے پہلے، اگر وہ نہیں تو غیر مسلم ڈاکٹر کوئی ہے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہے تو مرد کے پاس نہیں عورت جا سکتی۔ نمبر 2، علاج شوہر یا کسی محرم یا کم از کم کسی دوسری عورت کی موجودگی میں ہو، کسی دوسری عورت کی موجودگی میں یا محرم کی موجودگی میں ہو، اور اس کی تفصیل پہلے میں بتا چکا ہوں جو ابن باز نے ذکر کی رحمہ اللہ تعالیٰ۔
صرف علاج والی مطلوبہ جگہ سے کپڑا ہٹایا جائے. تیسری شرط, صرف علاج والی مطلوبہ جگہ سے کپڑا ہٹایا جائے, پورے جسم سے نہیں. طبیب یا ڈاکٹر امانت دار ہو, طبیب یا ڈاکٹر امانت دار ہو. اگر کہیں لیڈیز ڈاکٹر نہیں مل رہی اور یہ شروط ساری پوری ہیں, لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ خبیث النفس ہے, اس کے دل میں بیماری ہے, نشہ کرتا ہے, اس طرح کے کام کرتا ہے, تو پھر اس علاقے میں علاج نہ کروایا جائے, کسی اور ڈاکٹر کے پاس جایا جائے. ابن مفلح حنبلی, یہ میں دور حاضر کے علماء کی نہیں بات کر رہا, یہ مسئلہ بہت پہلے ڈسکس ہوا ہے. ابن مفلح حنبلی رحمہ اللہ تعالی, جو کہ کئی سو سال پہلے کے عالم ہیں اور حنبلی عالم ہیں, انہوں نے آداب الشریعہ کے اندر یہ مسئلے کو ڈسکس کیا ہے اور فرماتے ہیں جب عورت بیمار ہو جائے اور مرد کے علاوہ کوئی عورت معالج نہ ہو, علاج کرنے والی, تو اس مرد کے لیے اس عورت کے جسم میں سے اتنا حصہ دیکھنا جائز ہے جسے دیکھنے کی ضرورت ہو, یعنی کہ اس کے بغیر علاج یا چیک اپ ممکن نہ ہو, اگرچہ وہ حصہ شرمگاہی کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ حصہ شرمگاہی کیوں نہ ہو. اسی طرح کسی مرد کے علاج میں بھی یہی حکم ہے, یعنی فرماتے ہیں جیسے ایک عورت کسی مرد سے بامر مجبوری علاج کروا سکتی ہے, ایسے ہی کوئی مرد کسی لیڈی ڈاکٹر سے بھی علاج کروا سکتا ہے جب کوئی میل ڈاکٹر موجود نہ ہو. یعنی اگر کسی لیڈی ڈاکٹر کو کسی مرد کا علاج کرنا پڑ جائے اور کوئی مرد ڈاکٹر نہ ہو تو بھی یہی قاعدہ ہوگا, وہ یہ ہے کہ ساتھ کوئی اور ہو, خلوت نہ ہو, کوئی اور موجود ہو, مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی ہونا چاہیے وہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس مرد کے شرمگاہ سے یا اس کے جسم کے حصے سے اتنا دیکھے جتنی کی ضرورت ہو, اور صرف علاج مقصود ہونا چاہیے, دیکھنے سے کوئی اور مقصود نہیں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ ہمارا ختم ہوا, اور یہ ایک اہم قاعدہ تھا جو میں نے ذکر کیا, یہ ابن مفلح نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا رحمہ اللہ تعالی. یہاں آخری مسئلہ جس کو ہم ڈسکس کریں گے اور وہ ہے اسقاط حمل کا مسئلہ. اسقاط حمل کا مسئلہ بھی چونکہ ہمارے طب کے حوالے سے ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے, اور یہ آخری مسئلہ ہے. کیا حمل کا اسقاط کروایا جا سکتا ہے؟ یعنی بچے کی ولادت سے پہلے اگر کوئی پتہ چل جائے کہ بچہ جو ہے وہ ناقص ہے, ناقص الاعضاء ہے, یا مر چکا ہے, یا ماں کو نقصان ہو سکتا ہے عورت کو, اگر بچے کو پہلے آپریٹ کے ذریعے نہ نکالا جائے, آپریشن کے ذریعے, تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کو اسقاط حمل کہتے ہیں, حمل گرانا. تو یہاں ایک جز متفق علیہ ہے جس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے, اور ایک جز مختلف فی ہے, تو دونوں کو جاننا ضروری ہے. تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب حمل پہلے مرحلے میں ہو, پہلے سٹیج پہ, جس کو کہتے ہیں نطفہ, معلقہ, مضغہ, ابھی تک جان نہیں اس کے اندر ڈالی گئی, اور یہ تقریباً 40 دن سے پہلے ہوتا ہے. یہ پہلا سٹیج ہوتا ہے نا, پہلا مرحلہ, پہلا سٹیپ, یہ 40 دن کا ہوتا ہے. یہ جو پیریڈ ہے یہ 40 دن کا تقریباً بنتا ہے. تو کسی شرعی مسلک کے پیش نظر, شرعی مسلک کا مطلب شریعت کی روشنی میں وہ عذر بنتا ہو, تو اس کا اسقاط جائز ہے. یعنی اگر پہلے سٹیج پہ, پہلے سٹیپ میں ہے, اور کوئی شرعی عذر بھی ہے, مجبوری بھی ہے, اور وہ معتبر ذرائع سے پتہ چلے, تو اس صورت میں پہلے سٹیج پہ اگر ابھی تک حمل ہے, مطلب 40 دن کے اندر ہے, ابھی 40 دن یا 40 دن سے اوپر نہیں گیا, تو اس صورت میں اس کا اسقاط جائز ہے, بشرطے کہ یہ ایک سے زائد معتبر ڈاکٹر کی رپورٹ ہو. معتبر ڈاکٹرز, ایک سے زائد معتبر, یعنی معتبر سے مراد آپ جانتے ہیں, کوالیفائڈ ڈاکٹر معتبر ہوں جن کا اپنے فن کے اندر ایک مہارت ہو. ایک نہیں, ایک کو غلطی ہو سکتی ہے, ایک سے زائد ان کی رپورٹ اور تجویز سے ہو, اور اس میں یہ بتایا گیا ہو کہ حمل کا اگلے مرحلے میں منتقل ہونا بچے کی ماں کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث. معتبر جو ڈاکٹر حضرات ہیں جو اپنے فن میں مہارت رکھتے ہیں, ان کی رپورٹ اور تجویز سے ہو, اور اس میں یہ بتایا گیا ہو کہ حمل کا اگلے مرحلے میں منتقل ہونا, یعنی 40 دن کے بعد والا مرحلہ, بچے کی ماں کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے, اور یہ بھی خطرہ زائل کرنے کے تمام میسر اور جائز وسائل اور ذرائع استعمال کرنے کے بعد. یعنی گویا کہ 3 شرطیں ہیں. ڈاکٹر جو رپورٹ دے رہے ہیں, جو تجویز دے رہے ہیں, وہ معتبر ہوں, اور ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد ہوں. یہاں جو کہ جان کے ضیاع کا مسئلہ ہے,
ایک انسان کے ضائع ہونے کا مسئلہ ہے۔ نمبر دو وہ یہ بتائیں کہ اس بچے کا اگلے مرحلے میں منتقل ہونا ماں کی جان کا خطرہ ہے، اس کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اس خطرے کو زائل کرنے کے لیے تمام ذرائع وسائل استعمال کیے جائیں، اس خطرے کو زائل کرنے کے لیے تمام ذرائع اور سورسز جو جائز ہیں وہ استعمال کرنے کے بعد یہ کام کیا جائے۔ اگر تمام ادویات، علاج، وسائل اور ذرائع استعمال کرنے کے بعد بھی وہ خطرہ باقی رہے، خطرہ نہ ٹل سکے، تب اسقاط ہونا چاہیے، اس سے پہلے اسقاط نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ ڈاکٹر یہ کہہ بھی دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی علاج اگر یہ احتمال ہو کہ اگر میڈیسن استعمال کی جائے یا فلاں طریقہ استعمال کیا جائے تو یہ خطرہ ٹل سکتا ہے، تو اس خطرے کو ٹالنے کے لیے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے۔ ادویات، جتنے بھی وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر تمام وسائل اور ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے بھی وہ بچے کے اسقاط کرنا لازم ہو جائے تو پھر کرنا چاہیے، وگرنہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر یہ حساس مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ تو مسئلہ تھا جب بچہ ابھی پہلے سٹیج پہ ہے، یعنی حمل ابھی تک حمل ہے، ابھی جنین نہیں بنا، ابھی بچہ نہیں بنا۔ یہاں تو ہمارا یہ پہلا مسئلہ تھا کہ اگر بچہ پہلے سٹیج پر، پہلے مرحلے میں ہے، 40 دن سے پہلے، اور اگر اس سے تجاوز کر جائے اور اس کے اندر روح ڈال دی جائے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ روح کب پھونکی جاتی ہے؟ جب بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے تقریباً، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ 120 دن تک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ، 4 کاموں کا اس کو حکم دیا جائے فرشتے کو، بِكِتَابَةِ رِزْقِهِ وَشَقِيِّهِ وَسَعِيدِهِ، اس کی رزق کو لکھنے کا، اس کی زندگی اور موت کے لکھنے کا، اس کے نیک اور بد ہونے کا، اور چوتھا اس کے اندر روح ڈالنے کا، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب ایک انسان بن چکا ہے، جب روح ڈال دی گئی تو اب ایک پورا انسان اور ایک آدمی بن چکا ہے، اور جو حرمت انسان کی ہے وہ حرمت اس بچے کی ہے جب اس کے اندر روح پھونک دی گئی۔ اگر بچہ اگلے مرحلے میں منتقل ہو گیا اور اس میں روح پھونک دی گئی، اور اس کے اسقاط میں اس مسئلے میں، اس کے اسقاط میں علماء کی مختلف آراء ہے۔ پہلی رائے جمہور کی ہے جس میں مذاہب اربع، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، حنفیہ اور حتیٰ کہ ظاہریہ بھی اس کے اندر ساتھ موجود ہیں۔ ان کا قول ہے کہ جب بچے میں روح پھونک دی جائے تو کسی بھی صورت میں اس کا اسقاط جائز نہیں۔ یعنی پہلا جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے نا وہ یہ کہ جب ابھی تک بچے کے اندر روح نہیں ڈالی گئی، ابھی پہلے مرحلے میں ہے، لیکن اگر بچے کے اندر روح ڈال دی جائے، اب وہ ایک زندہ انسان بن چکا ہے۔ اس صورت میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول جمہور کا ہے، اکثر فقہا کا، وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اس کا اسقاط جائز نہیں۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ ہم دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ آیا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ان کے دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اس صورت میں بچے کو، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ جائز ہے تو بچہ انسان پورا بن چکا ہے، تو اس صورت میں بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کیے بغیر نکالنا ممکن نہیں۔ بچے کے اعضاء کیے جاتے ہیں، اس کو توڑ توڑ کر نکالا جاتا ہے، اور یہ کیفیت جو ہوتی ہے یہ بچے کی ماں کے لیے بھی اذیت ناک ہوتی ہے اور اندوناک اور تکلیف دہ ہوتی ہے، اور بچے کے لیے بھی۔ تو اس صورت میں گویا کہ انسان کا مسئلہ ہے، انسان کو بگاڑنا ہے، تو اس صورت میں بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کیے بغیر نکالنا ممکن نہیں، اور یہ طریقہ بچے کی ماں کے لیے بھی جان لیوا ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اس کو نکال کیوں رہے؟ نمبر 1، یہ پہلی دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں جب روح ڈال دی جائے۔ نمبر 2، اسی طرح اب وہ بچہ مکمل انسان بن چکا ہے، لہذا کسی غیر واضح اور مشکوک اور غیر مؤکد خطرے کے سبب اس کا ضیاع قتل ہے اور جائز نہیں۔ یعنی آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ ماں کے لیے ہر صورت میں جان لیوا ہو سکتا ہے؟ کتنے مریض ایسے ہمیں دکھنے کو ملتے ہیں، ڈاکٹر ان کو لا علاج کر کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ گھر میں تمہارا مہمان، اس کی خدمت کرو، اور وہ اٹھ کے صحیح صحت یاب ہو کے باہر پھر رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تجربات 100% حتمی نہیں ہوتے، ایسے ڈاکٹر حضرات جو رپورٹیں دیتے ہیں اس میں بھی 100% حتمی ہونے کا یقین نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک وہ صحیح ہوتی ہیں، لیکن 100% اس میں حتمی ہونے کا یقین نہیں ہوتا۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ بچہ کیا بننے والا ہے؟ لیکن اسباب تو ہوتے ہیں نا، ہمیں تو حکم ہے اس کی حفاظت کرنے کا۔ جیسے میں کل آپ کو مثالیں دے رہا تھا کہ ڈاکٹر حضرات نے کہا کہ یہ بچہ معذور ہوگا لہذا اس کا اسقاط کر دو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم صبر کرتے ہیں، معذور بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، جب بچہ پیدا ہوا تو صحیح سلامت تھا۔
کئی ڈاکٹر حضرات نے رپورٹ میں بتایا کہ 2 بچے ہیں اور وہ الٹے ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ ایک ہی بچہ صحیح سلامت نارملی پیدا ہوا ہے۔ اس طرح کے کیسز موجود ہیں۔ لہٰذا ایک مشکوک چیز ہے، غیر واضح ہے، غیر مؤکد ہے، خطرہ لازمی نہیں کہ ماں اس کی مر جائے گی، لہٰذا اس خطرے کی وجہ سے، صرف شک کی وجہ سے ایک جان کا ضیاع کرنا یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، جیسے ماں کی جان قیمتی ہے ویسے اس بچے کی جان بھی قیمتی اور محترم ہے۔ اس کی بالکل مثال میں آپ کو دوں گا۔ اگر کوئی بندہ آپ کو گن پوائنٹ پہ کہے کہ اپنی ماں کو گولی مارو، اپنے باپ کو گولی مارو، اپنے فلاں عزیز کو گولی مارو، یا فلاں مسلمان کو گولی مارو، تو مجبور کیے گئے آدمی کا شراب پینا تو جائز ہے، حتیٰ کہ زنا کرنا بھی جائز ہے، حتیٰ کہ کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہے، لیکن گن پوائنٹ پہ کسی کو گولی مارنا یہ جائز نہیں، چونکہ آپ کی بھی جان ہے، اس کی بھی جان ہے۔ تو کیا آپ اپنی جان کو اس مسلمان کی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اپنی جان سے اس مسلمان کی جان کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں؟ تو بالکل ایسے جیسے مجبوری کی صورت میں مکرہ، جس کو مجبور کیا گیا ہے، اس کے لیے کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں، اگرچہ اسے اپنی جان جانے کا خطرہ کیوں نہ۔ ایسے ہی ماں کی جان کے خطرے کی وجہ سے بچے کی جان یقینی طور پہ مار دینا اس کو، یعنی وہ تو خطرہ ہے ماں کی جان کو، لیکن حتمی نہیں۔ لیکن بچے کو آپ جو اسقاط کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں، توڑ توڑ کر نکال رہے ہیں، یہ تو یقینی طور پہ آپ اس کو مار رہے ہیں، حالانکہ وہ زندہ ہے اور اس کے اندر روح ڈال دی گئی ہے۔ تو لہٰذا جیسے ایک مومن، ایک مسلمان گن پوائنٹ پہ دوسرے مومن کو گولی نہیں مار سکتا، کیونکہ اگر وہ مارتا ہے تو یہ گویا کہ ثابت کر رہا ہے کہ میری جان تو اس سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ قیمتی ہے، ایسے ہی ایک ماں کی جان جانے کے خطرے کی وجہ سے ایک ذی روح انسان کو جو پیٹ کے اندر ہے اسے اسقاط اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان میں سے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر وہ بچہ مردہ ہو، یعنی مر چکا ہے ماں کے پیٹ میں، پہلے زندہ تھا لیکن کسی وجہ سے مر چکا ہے، اور آپریشن سے اس کا اخراج ممکن ہو تو جائز ہے، یعنی یقین ہو جائے کہ وہ مردہ ہے، بشرطے کہ اس کی موت کا یقین ہو اور عورت کا اس میں کوئی جانی نقصان بھی نہ ہو۔ تو اس صورت میں اگر یقین ہو جائے کہ وہ بچہ مر چکا ہے، ایک سے زائد ڈاکٹر حضرات اور ان کے نتائج یہ بتا دیں کہ بچہ واقعی مرا ہوا ہے اور اس کے زیادہ عرصہ ماں کے پیٹ میں رہنے سے اندر وہ کینسر پیدا ہو سکتا ہے یا کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں بعض علماء نے، ان علماء میں سے، جمہور میں سے، اسے نکالنے کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ اس کی موت حتمی ہو کہ بچہ مر چکا ہے اس صورت میں۔ لیکن اگر زندہ ہے اور ماں کی جان کا خطرہ بھی ہو تو اسے نکالنا جائز نہیں ہے، اس کا اسقاط جائز نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بالکل سیم ہم اس پہ بھی اپلائی کریں گے، جو زنا سے عورت حاملہ ہو جائے اس کا بھی اسی صورتیں، یہی صورتیں سامنے ہوں گی جو ہم نے یہاں پڑھی ہیں، صورتیں یہی اپلائی ہوں گی وہاں بھی۔ اگر بچے کے اندر روح ڈال دی گئی ہے اس صورت میں اس کا اسقاط قطعاً بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس مرد اور عورت کا ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ایک جان ہے، اس جان کی حفاظت لازمی ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کے پاس غامدیہ عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم حاملہ ہو؟ اس نے کہا میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جب تک حمل وضع نہ کر لو، بچہ جنم نہ لو، واپس نہیں آنا۔ عورت چلی گئی، غامدیہ عورت، جب بچہ جنم لیا تو واپس آ گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول اب میں نے بچہ جنم لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ واپس بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ کھانا کھانے والا ہو جائے پھر واپس آنا۔ وہ غامدیہ عورت جو ہیں وہ بچے کو لے کر چلی گئی اور کوشش کی، چونکہ توبہ کرنے کی دل کے اندر تڑپ تھی کہ جلدی جلدی میرا گناہ معاف ہو جائے، تو کوشش کی، بچے کو وقت سے پہلے دودھ چھڑا دیا اور بچہ کھانا کھانے والا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی اور ہاتھ کے اندر بچے کے ٹکڑا دیا ہوا ہے کھانے کا، روٹی کا، اور فانے لگی اللہ کے رسول دیکھیں بچہ تو اب کھانے والا بھی ہو گیا، اب میرے اوپر حد نافذ کرو اور مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بچے کی پرورش کون کرے گا؟ ایک انصاری صحابی بڑے اور کہا اللہ کے رسول یہ بچہ میرے ذمہ کر دو۔ مجھے بتائیے کہ اگر ایسے صورت میں بچے کا قتل جائز ہوتا تو اللہ کے نبی چھری پھیر دیتے، اس کو وہاں قتل کر دیتے، لیکن آپ نے فرمایا اس بچے کی پرورش کون کرے گا؟ ایک صحابی انصاری بڑے اور کہا اللہ کے رسول اس کی پرورش میں کروں گا۔ تو آپ نے وہ بچہ انصاری صحابی کو دے دیا اور فرمایا کہ اس عورت پہ حد نافذ کرو، اس کو رجم کر دو، چونکہ وہ شادی شدہ تھی، کیونکہ وہ عورت شادی شدہ تھی، اس پر حد لگائی گئی اور اس کو رجم کر دیا گیا۔
یہ پہلا قول ہے جو ہم نے پڑھا ہے. دوسرا قول یہ کہ اسقاط کے بغیر اگر عورت کی جان کا خطرہ یقینی ہو، یعنی اگر یہ ہو کہ اسقاط اگر نہیں ہوگا تو عورت کی جان یقینی جا سکتی ہے، تو اسقاط حمل صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے. یہ بعض علماء کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بچے کے اندر روح ڈال دی گئی ہے اور یہ بھی یقینی طور پہ رپورٹوں میں آ چکا ہے، رپورٹس وغیرہ میں یہ آ چکا ہے کہ اگر بچے کا اسقاط نہیں کیا جائے گا، حمل نہیں گرایا جائے گا، تو ماں مر جائے گی، عورت مر جائے گی، تو یہاں صرف جائز نہیں بچے کا اسقاط کرنا بلکہ واجب ہے. یہ بعض علماء کا موقف ہے، اور یہ ہمارے بعض جو دور حاضر کے علماء جیسا کہ شیخ صالح فوزان ہیں، کئی اور علماء، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، لیکن قدیم علماء میں سے یہ فتویٰ نہیں ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دلائل دیکھتے ہیں تاکہ ہم کسی راجع موقف تک پہنچ سکیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اسقاط کے بغیر اگر عورت کی جان کا خطرہ ہو تو اس میں اسقاط حمل صرف جائز نہیں بلکہ واجب. کہتے ہیں کہ سب سے پہلی دلیل، جیسے جسم کے کسی حصے کو جب اس کی بقا مریض کے لیے نقصان دہ ہو تو کاٹنا جائز ہے. جیسے جسم کے کسی حصے کو جب اس کی بقا مریض کے لیے نقصان دہ ہو، یعنی ایک آدمی کا ہاتھ ہے، اس میں کینسر پیدا ہو چکا ہے یا شوگر ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپ یہ ہاتھ نہیں کٹواؤ گے، اپنی ٹانگ نہیں کٹواؤ گے، تو یہ آگے تک منتقل ہوگا اور آپ کے پورے جسم کو مفلوج کر دے گا. اب آدمی آپ جانتے ہیں کہ ٹانگ بھی کٹوا دیتا ہے، بازو بھی کٹوا دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے آدمی اپنے جسم کے کسی عضو کو کسی بڑی بیماری سے بچنے کے لیے کٹوا دیتا ہے، ایسے یہ حمل بھی اس عورت کے جسم کی طرح ہے، اس عورت کے عضو کی طرح ایک عضو ہے. اگر وہ اس کا بچہ اس کے پیٹ میں اس عورت کی جان کا سبب بن سکتا ہے، جان لے جانے کا، اس کی موت کا، تو اس کو گرا دینا چاہیے. جیسے عضو کاٹنا جائز ہے، ایسے بچے کو گرانا بھی جائز ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ ایک عقلی دلیل ہے، یہ ایک عقلی دلیل ہے. دوسرا انہوں نے کہا قاعدہ ہے، اور قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں درء المفاسد اولا من جلب المصالح. درء المفاسد اولا من جلب المصالح. مفاسد اور نقصانات کو دفع کرنا، دور کرنا، فوائد کو حاصل کرنے سے زیادہ اولا ہے، یعنی زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور ان کو مقدم کرنا چاہیے. یعنی نقصان کو دور کرنا، اس کو دفع کرنا، مفاسد کو دفع کرنا، یہ فوائد حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اولا ہے اس کے لیے. یہ ان کی دلیل ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اب نقصان کیا ہے؟ ماں کی جان کا چلا جانا، یہ نقصان ہے، لیکن فائدہ کیا ہے؟ بچے کا آنا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں نقصان کو دور کرنا بچے کے آنے سے زیادہ اولا ہے، لہذا اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو تو اسقاط حمل کر دیں، تو اسقاط حمل کر دیں، یہ زیادہ اولا ہے. یہ ان کا ایک قاعدہ، اصولی قاعدہ ہے. تیسری ان کی ایک دلیل ہے حدیث، حالانکہ حدیث اس موضوع میں نہیں ہے، حدیث کا موضوع اور ہے، یہاں موضوع اور ہے. اور حدیث کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قالا فرماتے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، لا یقاد الوالد بالولد، والد کو اس کے بیٹے کی پاداش میں قصاص اس سے نہیں لیا جائے گا. یعنی اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اور یہ حدیث جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے. یعنی اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، چونکہ باپ ہی تو اس کو وجود میں لانے کا سبب ہے. اگر باپ نہ ہوتا تو بیٹا دنیا میں کیسے آتا؟ جیسے وہ ایک صحابی نے اگر کہا نا کہ اللہ کے رسول میرا باپ مجھ سے خرچ مانگتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یعنی صرف تو نہیں، تیرا مال نہیں، بلکہ تو بھی تیرے باپ کے ہے. یعنی اگر تو نہ ہوتا، تیرا باپ نہ ہوتا، تو دنیا میں آتا. لہذا تیرا باپ ہی دنیا میں تیرے آنے کے وجود کا ذریعہ ہے، سبب ہے. تو لہذا تو آیا ہے باپ کی وجہ سے، تو تیرے پاس مال آیا ہے. لہذا تیرا مال اور تم دونوں اپنے باپ کے ہو، اپنے باپ کی ملکیت ہو. تمہارا باپ جب چاہے جیسے چاہے لے سکتا ہے وہ. تو اس طرح حدیث کے اندر ہے لا یقاد الوالد بالولد، والد کو اس کے بیٹے کی وجہ سے اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا اگر وہ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے. چونکہ علماء کہتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو مجبور ہو کر قتل کرتا ہے، کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو قتل نہیں کرتا. بہرحال یہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے، یہ ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس دلیل کو بنیاد بنایا ہے کہ جیسے بیٹے کی وجہ سے باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، ایسے ماں کی جان بچانے کے لیے بیٹے کا اسقاط کر سکتے ہیں حمل، یعنی بچے کو گرا سکتے ہیں. لیکن یہ قاعدہ درست نہیں ہے، یہ قاعدہ درست نہیں ہے، چونکہ یہاں مسئلہ اور ہے اور وہاں ماں کی جان کا جانا 100% حتمی نہیں ہے، وہ شک ہے، وہ ایک شک ہے اور غیر مؤکد ہے کہ کیا ماں کی جان ضروری ہے کہ چلی جائے گی.
آپ کو کیا پتا ہے کہ چلی جائے گی؟ ایک تو احتیاط ہے نا صرف وہ. اسی طرح پہلے کی میں یہی جواب دوں گا، جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں صرف شک کی بنیاد پہ آپ اس مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہو، جبکہ جمہور کے جو دلائل ہیں وہ زیادہ قوی ہیں. جمہور کے دلائل زیادہ قوی ہیں کہ جو ہم نے دلائل پہلے پڑھے. تو واللہ تعالی عالم و احکم. دلائل کے پیش نظر، دلائل کی قوت کے پیش نظر پہلا قول جمہور کا راجح ہے. میں دوبارہ اس قول کو رپیٹ کر دیتا ہوں چونکہ ہم نے اس کو ترجیح دی ہے. تو جمہور کا قول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بچے میں روح پھونک دی جائے تو کسی بھی صورت میں اس کا اسقاط جائز نہیں، کسی بھی صورت میں اس کا اسقاط جائز نہیں. ہاں البتہ اگر وہ مر چکا ہے اور یقینی ہے اس کا مرنا، تو اس صورت میں، اور ساتھ یہ بھی ہو کہ ماں کی جان کا خطرہ بھی حتمی ہو، تو اس صورت میں اس بچے مردہ کو نکالا جا سکتا ہے بصورت. اور ویسے جو بچے کا مرنا ہے نا، بچے کا مر جانا پیٹ میں، یہ تو قدیم زمانے سے بھی لوگ معلوم کر لیتے تھے. یعنی کوئی بندہ اگر کہے کہ بچے کا مرنا بھی، تو یہ ایک شک ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ بچہ زندہ ہو. تو انسان کا پیٹ میں زندہ مردہ ہونا یہ پتہ چل جاتا ہے. اس کی علامات تو قدیم زمانے سے بھی علماء نے، اطباء نے ذکر کی ہیں. یعنی بعض علماء نے باقاعدہ طب کی کتابوں میں یہ بتایا ہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے تو اس کی علامات کیا ہیں، بلکہ عورت کو خود محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. عورت پر یہ آثار نمایاں ہو جاتے ہیں کہ اب بچہ جو ہے حمل، یعنی جنین جو پیٹ کے اندر وہ مر چکا ہے، اس کے اوپر بھی اس کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا بچے کا ماں کے پیٹ میں مر جانا تو حتمی معلوم کیا جا سکتا ہے، اس کی مطلب کہ تاکید کی جا سکتی، لیکن ماں کا اس کی وجہ سے مرنا حتمی ہے، یہ شک ہے. تو اس وجہ سے یہ جمہور کے دلائل قوی ہیں اور اس کے قرائن زیادہ ہیں. اس وجہ سے جب بچے کے اندر روح پھونک دی جائے تو اس کے بعد اس بچے کا اسقاط کروانا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. واللہ تعالی عالم و احکم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.